أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس مجلس کا یا جو اس اجتماع کا مقصد ہے وہ یہ ہے آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنا اور دلوں کو جوڑنا. یقیناً کسی کے دل میں رنجش ڈالنا اور اسے توڑنا یا دین سے بدزن کرنا یا کسی ایک جماعت سے خوش کرنا اور دوسرے سے ناراض کرنا بہرحال الحمدللہ نہ اس کا کبھی مقصد رہا ہے، نہ انشاءاللہ آگے کبھی اس کا مقصد رہیں گا. بہرحال جو عنوان ابھی جو انشاءاللہ عزیز جو ہم دیکھیں گے وہ تھا قرآن کے تعلق سے، قرآن فہمی یا قرآن کی اہمیت کے تعلق سے. ورنہ قرآن کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں اس اللہ کی کتاب کے تعلق سے بڑا ہی ہمارا عجیب معاملہ رہا. اور یہ بات جان لیجئے جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم اس قرآن کا اللہ کی طرف سے میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت متقین کے لیے. تو قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی والے لوگوں کے لیے جو اللہ کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ نے وضاحت کی قرآن ہدایت متقین کے لیے. اور دوسری آیت میں سورہ بقرہ کی آیت میں 185 میں کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا وہ مہینہ تھا جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا انسانیت کی ہدایت کے لیے. تو اس آیت میں کہا تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، ایک آیت میں کہا انسانیت کے لیے ہدایت ہے. مطلب قرآن تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے پہنچا ہے یا اتارا گیا ہے. لیکن افسوس اس کتاب کے تعلق سے ہمارا یہ رویہ رہا کہ اس کتاب پر جیسا عمل ہونا چاہیے تھا، جس طرح سے اس کتاب کے تعلق سے عقیدہ ہونا چاہیے تھا، اور جو روش اس کتاب کے تعلق سے ہونا چاہیے تھا، اس کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دوسری کتابوں کے تعلق سے ہم نے ویسی روش اور ویسا طریقہ آج اپنا لیا. کہ کیا اللہ کی کتاب ہمارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے؟ کیا اس کی تلاوت، کیا اس کو سمجھا جاتا ہے؟ کیا کبھی اس سے عمل کرنے کی ترغیب والدین بچوں کو دیتے ہیں؟ یا کبھی اس کو زندگی میں لانا یا اس کی باتیں پھیلانے کا عمل ہوتا ہے؟ بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر ہی عمل ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا. حتیٰ کہ صرف جو کچھ ہے وہ نام باقی ہے اس کا ہماری زندگیوں میں کہ ہم اہل قرآن ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں. لیکن جب معاملہ عمل کا آیا تو غائب ہے. اور یہ بات میں نے رکھی تھی کہ ایمان بنا عمل کے ناقص ہوتا ہے. جب میں کہوں کہ میں ایمان لاتا ہوں قرآن پر تو اس کا مطلب میں قرآن پر ایمان لاتا ہوں، اس کے مطابق عمل کرتا ہوں اور ساری زندگی میری قرآن کے مطابق گزرتی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں. لیکن اگر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف میں یہ منہ سے کہتا ہوں کہ قرآن پر میں ایمان لاتا ہوں تو یاد رکھیں ایسا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا. تو قرآن پر ایمان کا تقاضا ہے اور اس سے کچھ حقوق بھی ہیں. آئیے چند حقوق قرآن کے کیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور تفصیلات بھی اس کی رکھتا ہوں. قرآن کے 5 حقوق علماء لکھتے ہم پر ہیں. 5 حقوق. پہلا اس پر ایمان لانا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن ہدایت ہے اور قرآن سراپا جو ہے نیکی ہے، قرآن کی تلاوت میں برکتیں ہیں اور اس پہ عمل کرنے سے جو ہے دنیا اور آخرت ہماری سنور جاتی ہے، ایمان لانا. دوسرا اس کا حق ہے اس کی تلاوت کرنا. تیسرا قرآن کا حق ہے کہ اس کو سمجھنا. چوتھا اس کا حق ہے کہ اس پر عمل کرنا. اور 5واں اس کا حق ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا. اب آئیے ایک مثال دے کر میں اپنے بات کو شروع کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے کچھ مصیبت کی وجہ سے ایک جو ہے یہ سوچا کہ میں بیرون ملک ہندوستان سے باہر جا کر کام کرتا ہوں، اور پھر آپ نے جو ہے خط لکھا عرب ممالک میں کسی کو، کہا کہ مجھے بلائیے کام کے لیے. خط کا جواب آپ کو آ گیا
جواب کیا ہے؟ کہ آپ کام کو آتے تو بہرحال جو بھی اس کا جواب ہے اس کے اندر، جب جواب آ گیا، عربی میں جواب آ گیا، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ جواب کو لیتے ہیں، چومتے ہیں اور بہت خوشیاں منا کے لیٹر کے اوپر رکھ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جیسے جواب پاس میں آتا ہے کھولا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لیکن اب سمجھ میں نہیں آ رہا عربی میں. لیکن اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس نے خط لکھا، خط کا جواب آیا، عربی میں آیا، اس نے خط کچھ پڑھا یا چوما اور رکھ دیا، پڑھا بھی نہیں، کھولا بھی، چوما اور رکھ دیا. کیوں؟ تو کہا خط جواب آ گیا. ایسے آدمی کیا کہیں گے آپ؟ بیوقوف کہیں گے آپ. اچھا، دوسرا آدمی بولے یار کیا بیوقوف آدمی ہے تم کو جواب آیا، کیا جواب ہے، پڑھو، کب جانا ہے، کیا کرنا ہے. تو ارے ہاں یہ بات تو صحیح ہے. پھر اس نے خط کھولا اور پڑھ لیا. اب پڑھے بعد خط تھا عربی میں، عربی آتی نہیں تھی، تو اب کیا کریں؟ پڑھ لیا، چوما اور پھر رکھ دیا. لوگوں نے مجھے کیا ہوا، پڑھا؟ ہاں پڑھ لیا، اور کیا کرا؟ چوم کے رکھ دیا اوپر. ارے لیکن کب آنا ہے، کہاں جانا ہے، بلایا نہیں بلایا؟ ارے ہاں وہ تو نہیں معلوم ہے. پھر گھر بھاگا، پھر خط نکالا، اب کی بار پڑھا بھی اور دوسروں سے پڑھوایا، سمجھ کہ بھائی مولانا پڑھو، کیا ہے مولانا پڑھ کے سنا یہی ہے اور 10 تاریخ کو فلائٹ ہے، ممبئی جانا ہے، یہ سب پڑھ لیا. اب پڑھ کے پھر آیا، چوما اور پھر رکھ دیا اور پھر لیٹ گیا. لوگ پوچھ رہے کب جانا ہے؟ جانا 10 تاریخ کو ہے، اور جو فلاں فلاں کام ہے 10 تو پرسوں ہے یا یہ 10 دن بعد ہے، کیا پاسپورٹ تیار ہے، ویزا آیا نہیں، وہ سب چھوڑو یار، بس جانا ہے، معلوم ہوں گے اپنے کافی. ایسے آدمی کیا بولیں گے؟ بیوقوف ہے نا. آپ بولیں کہ بڑا بیوقوف ہے، آئے بعد لیٹر چھوڑا جاؤ. اب اس کے بعد اس کو کسی نے بلا رہے بیوقوف پڑھ اور تیاری کر اس کے لیے. تیاری ہے کیا؟ پھر اس نے تیاری کیا، پاسپورٹ لیا، یہ وہ لیا، سب لیا، اور دوسرے بیرون ملک چلا گیا. اب وہاں کام کرنے لگا تو کسی نے بلا یہاں بہت سے اور جگہ خالی ہے، اگر کوئی آپ کے ملک کی ہو، آپ جیسے لوگ محنتی، تو بلائیے ان کو. اور وہ آ کے یہاں نہیں بولتا کسی کو، ایسے آدمی کیا بولیں گے آپ؟ یہ بیوقوف بھی، اور جو ہے اس کو بولیں گے آپ جو مفاد پرست ہے یار، کہ ہم کو نہیں اس نے بتا رہا بات، اور وہاں خالی جگہ ہے جبکہ اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر رہا ہے بتا کر، ہے نا. اب آئیے یہی مثال ہے مسلمان کے لیے آج، کہ اسے ہدایت چاہیے تھی، اللہ نے نبیوں کے ذریعے ہدایت بھیجتا رہا، حتیٰ کہ آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قرآن بھیج دیا. ہدایت آ گئی، لیٹر آ گیا، چوما رکھ دیا. کیا ہے ہدایت، کیا حکم ہے، فلائٹ کب ہے، یہاں سے جب اڑیں گی تو کیا حالات رہیں گے آخرت کا، اور یہ نہیں وہ سب کیا کرنے. آ گیا نا، جواب آ گیا، اللہ نے ہدایت بھیجا، ختم ہو گیا. کیا بولیں گے ایسے آدمی کو آپ؟ اس کو کیا بولا تھا آپ نے پہلے آدمی کو، اس کو کیا بولیں گے دوسرے کو بھی؟ بیوقوف ہے. دنیا کی قومیں جب اسلام میں آتی ہے تو مسلمانوں کو برا بھلا کہتی ہے ایسی کتاب، نعوذ باللہ، یہ تو جو ہے دفینے کے سانپ بن کے مسلمان بیٹھ گئے کہ نہ ہم کو آنے دیا نہ خود پڑھتے ہیں اس کو. جب وہ بولتے ہیں پھر غیر مسلمان کہ ہم کو گمراہی میں ڈال دیا تم لوگوں نے، نہ خود عمل کرتے ہیں نہ اس کو ہمارے فائدہ اٹھانے دیتے ہیں. پھر وہ لوگ کیا بولیں گے؟ تو بیوقوف ہے نا ایسا شخص. کتاب آئی، قرآن آیا، خط آ گیا جواب کا، چوما رکھ دیا. اب دوسرا، اس سے کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں صرف. اس کی مثال کس کی ہے؟ وہ شخص کی ہے جس نے کیا ہے وہ خط آیا اور صرف پڑھا اور پھر چوم کے رکھ دیا. وہی کرتے ہیں، تلاوت کی، چوما اور رکھ دیا. تیسرا کہ بولا کہ یہ کیا کرے، اس کا تلاوت مقصد نہیں، مانو سمجھو اس کو. تیسرا آدمی کیا کر رہا، پھر وہ آدمی پڑھ رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے. اس کی مثال وہ تیسرے آدمی کی، خط آیا، پڑھا اور اس نے سمجھ لیا، لیکن اس کی بات کیا کیا، خط سمجھ کے آرام کر رہا ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، اچھے کام کرو، بروں سے روکو، سب چھوڑ دیں. آپ کیا بولیں گے ایسے آدمی کو؟ بیوقوف ہے، قرآن پڑھا، سمجھا اور اس پہ عمل نہیں کرتا ہے تو. اس کے بعد چوتھا آدمی کون ہے؟ وہ جو خط پڑھا، سمجھا اور پھر کیا چلا گیا. کون ہے؟ قرآن پڑھا، اس کو سمجھا، اس پر ایمان لایا، پڑھا سمجھا اور اس پر عمل کیا. اور پانچواں اس شخص کی جو مثال اسٹیج ہم نے لی تھی وہ یہ دوسروں کو بلایا، مطلب اب قرآن کو دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ قرآن کے 5 حق ہیں. اب جو بھی ان حقوق کو مارے گا، یاد رکھیے قیامت کے دن جو ہے قرآن جو ہے اس سے سوال کریں گے انسان کہ میرے حق مارے گا اس معاملے میں، نہ ایمان لایا برابر. اور قرآن پر ایمان کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کسی چیز پر ہم ایمان لائے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمل شامل ہے نہیں شامل؟ بتائیے. ایمان لانا، کسی چیز کی تصدیق کرنا، اسے عمل شامل ہے نہیں شامل ہے؟ مثال کے طور پر حکومت ہند نے ایک قانون جاری کیا کہ سب لوگ ہیلمٹ پہنیں گے جب گاڑی چلائیں گے. جب یہ قانون پر ایمان لایا ہے، مطلب ہم نے یقین کر لیا کہ قانون سچا ہے، تو کیا کیا؟ گھر پہ بیٹھے رہے، نکلے، ہیلمٹ خریدے، لیے اور سر پہ ڈال کر گھومنے لگے، ہے نا. تو یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ جب ہم کسی چیز پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ عمل. اگر عمل نہ ہو تو مطلب ہم نے ایمان برابر نہیں لائے. افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے ایمان ہم ہیلمٹوں کے معاملے میں لائے تھے، افسوس اتنا ایمان بھی قرآن کے معاملے میں نہیں ہے ہمارا. افسوس سب کہنا پڑا. کیا کبھی ہم نے قرآن کو یہ سمجھا کہ اس کے بغیر کوئی کام ہماری زندگی کا نہیں ہوگا، یا اس کے بغیر میرے دن کی شروعات نہیں ہوں گی؟
یا اس کے بغیر کم از کم خاتمہ تو نہیں کروں گا، یا اس کے احکامات کے کبھی خلاف ورزی نہیں کروں گا، یا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں گا، کچھ بھی نہیں۔ جب سب کچھ پامال ہو جاتا ہے جب قرآن کی بات آتی ہے، قرآن میں کیا ہے ذرا پوچھو جا کے عالم صاحب سے، سب کچھ پامال کر دیا، پہلے سب جو کرنا تھا منمانی کر لی، اب پوچھا جا رہا ہے کیا کروں، یہ حال ہے ہم لوگوں کا۔ تو قرآن کے ساتھ ایسی روی ہماری نہیں۔ تو پہلا حصہ کیا، اس پر ایمان لانا، مطلب اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا، مطلب جب اللہ کی طرف سے تو اس پہ عمل ہونا ہمارے لیے فرض اور ضروری ہے، یہ وہ پہلا ہے۔ دوسرا اس کی تلاوت کرنا۔ آج دیکھتے ہیں ہم میں سے کئی لوگ جو قرآن کی تلاوت نہیں جانتے، جو نہیں جانتے شرمائیے مت، اٹھ کھڑے ہوئیے، عمر کے جس بھی مرحلے میں ہو قرآن کو پڑھنا شروع کر دیجیے، علماء کو پکڑیے، حفاظ کو پکڑیے، جو عربی سکھاتے ہیں لوگ ان کے پاس جائیے اور ان سے عربی سیکھیے۔ ایسا نہ ہو کہ موت اچک لے اور پھر وہ فرشتے آ جائے گز لے کر اور ہتھوڑے لے کر اور ہمیں قرآن نہ آتا ہو۔ تو پڑھنا اس کا سب سے اول ہے ایمان کے بعد، تو پڑھنا، تو ہر مسلمان کم از کم قرآن پڑھنا جانے، ہر مسلمان کوشش کرے، اور اگر نہیں آتا ہو تو عمر کی کوئی خیر نہیں ہے، 50 سال نہیں 100 سال کے بھی تو قرآن پڑھنا سیکھیے، کوئی شرم نہیں۔ شرم تو اس دن ہوگی کہ قرآن نہیں سیکھا زندگی میں اور قیامت دن اٹھایا گیا اور اندھا اٹھایا جائے گا جو قرآن نہیں آتا اس قیامت دن۔ سب بولیں گے، پوری دنیا بولیں گے آدم سے لے کر آخری انسان یہ قرآن نہیں پڑھا اس لیے اندھا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہے کہ 10-12 لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھا لے، آخرت میں کروڑوں لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانے سے۔ تیسرا اس کا کیا ہے، اس کو جو ہے سمجھا جائے، اس لیے کہ چاہے عربی میں ہو چاہے عربی جانتے بھی ہو تو اس کو سمجھنا پڑتا ہے بہت سی بار، اور اس کی سمجھ احادیث ہوتی ہے، قرآن کو احادیث سے سمجھنا پڑتا ہے، اس کی تفسیر کہلاتی ہے احادیث، اس سے سمجھیے اس کو۔ اور سمجھنے کا، ایمان لانے کا، پڑھنے کا مقصد کیا تھا، وہ تھا چوتھا جو حق ہے اس کا عمل میں لانا ہے، اس قرآن کو عمل میں لانا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے حتیٰ کہ ہمیں موت آ جائے اس کی حالت کے اندر۔ اور اس کا پانچواں حق کیا ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ جب ایک انسان قرآن پر ایمان لائے گا، پڑھیں گا، سمجھیں گا تو تب عمل کریں گا، جبھی تو وہ دوسروں تک پہنچا سکیں گا، ورنہ دوسروں کو ہم نے دیکھا بہت سے بچے ایسا غیر مسلم بولتے ہیں ارے اسلام قبول کر لو، وہ بولتے کیوں، بہت اچھا مزہ، بولتے تم کیوں نہیں عمل کرتے، ہوتے ہم کو چھوڑ دو تم اسلام قبول کر لو۔ تو بولیں گے یار یہ خود عمل نہیں کرتے جس مذہب میں یہ پیدا ہوئے اور ہم کو بول رہے اسلام قبول کر لو، ہے نا۔ اس کا تقاضا ہے یہ کہ آپ عمل کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اب قرآن کی سمجھ میں بڑا مختصر انداز میں جا رہا ہوں، قرآن سے آج سمجھ میں جس چیز نے ہمیں روک رکھا ہے وہ کیا ہے، وہ وجوہات کو ہم ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ، تاکہ جب وجوہات ہم دیکھیں گے تو ہم کو صحیح ماجرا کیا سمجھ رہے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی عنوان کے بارے میں جب بات بتائی جاتی ہے کچھ شبہات ذہن میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، وہ شبہات کیا کرتے ہیں، آپ کو صحیح چیز پہ عمل نہیں کرنے دیتے ہیں، وہ شبہات آپ کو صحیح چیز پر عمل نہیں کرنے۔ تو وہ شبہات کیا ہے قرآن کے تعلق سے آج جو ہمیں رائج ہو گئے، انشاءاللہ چند شبہات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اس کا ازالہ ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز سے قرآن مجید کی تعلیم سے اس کی محرومی اور اس سے غفلت کی سب سے پہلی وجہ یہ کہ قرآن مجید کی اہمیت ہم نے گنوا دی۔ سب سے بڑی وجہ کیا قرآن سے ہم دور کیوں ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کی اہمیت کو کھو دیا اور مکمل طور سے کھو دیا اس کی اہمیت کہ آج اس کتاب کی کوئی اہمیت ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی ہے کسی بھی قسم سے۔ بتائیے ایسی کیا اہمیت ہے ہماری زندگیوں میں، اللہ کے جھگڑوں میں ختم کھانے کے لیے آتا یہ، بیماریوں میں تعویذ بن کے آتا، یا گھول اور پیل کے جو ہے اس کے پلایا جاتا، یا جلایا جاتا، یا دفنایا جاتا، یا گاڑا جاتا، یا اسی طرح کے تمام اسی برکتوں کے لیے رکھا جاتا ہے اور رحمتوں کے لیے لایا جاتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جس کا اصل مقصد تھا وہ کیا تھا، ایمان لانا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور پھیلانا، یہ سب جو مقصد ہے وہ چھوڑ کر تمام باقی کام اس کتاب کے ساتھ ہو رہے ہیں ہمارے۔ اور اس کی اصل وجہ کیا ہے، اس کتاب سے ہماری لا علمی ہے، قرآن سے ہم نے اس کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھا کتاب کیا ہے۔ اگر اس کی اہمیت کو ہم سمجھ لیتے تو یقین جانے ہماری زندگی بدل جاتی، حتیٰ کہ کفاروں نے، کافروں کو یہ کہنا پڑا کہ اگر مسلمان نوجوان اپنی کتاب پڑھ لے، سمجھ لے قرآن تو یہ انقلاب پیدا کر دیں گے اس ملک کے اندر، اس لیے کہ کتاب انقلابی ہے، بڑا زبردست انقلاب رکھتی ہے، کہ جس نے اس کو تھاما اس کی زندگی میں انقلاب، اس کے معاشرے اور ماحول میں انقلاب، ان کے ملکوں میں انقلاب آ جاتا ہے۔ تو یہ کتاب ایسی طاقت رکھتی ہے، لیکن افسوس اس کی اہمیت ہی ہم نے نہیں جانی۔ تو سب سے پہلی وجہ قرآن سے دوری کی کیا بنتی ہے، ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس کے فائدوں کو نہیں جانا اور اس کو ایک عام کتاب سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی کتاب کے برخلاف دوسری کتابوں سے اتنی محبت کی جاتی جیسے کہ اللہ کی کتاب سے محبت کا حق ہونا چاہیے، اتنی محبت کرتے ہیں ہم دوسری کتابوں سے کہ اللہ کی کتاب کی محبت اور عظمت بھی دل میں نہیں، اللہ کی صرف سنبھال کے رکھا جاتا ہے، طاقوں میں سجاتے ہیں اور محرابوں میں رکھا جاتا ہے، برکتوں کے لیے پڑھا جاتا ہے، رحمتوں کے لیے پڑھا جاتا ہے، مردوں کو بخشا جاتا ہے، میت پہ پڑھا جاتا ہے، بس یہی اس کے سارے کام رہے، لیکن جو اصل مقصد تھے وہ تمام بھول گئے اور بقیہ سارے کام اس سے لے جا رہے اس کتاب۔ کیوں؟ اس کی اہمیت ہم نے بھلا دی۔
یاد رکھیں اس کتاب کی اہمیت جان لیں اس سے پہلے کہ ہم سے سوال ہو اس کتاب کے تعلق سے اور منکر نکیر آ جائے اور پوچھے کیا قرآن نہیں پڑھا تھا. دوسری چیز جو اہم وجہ بنتی ہے اس قرآن سے دوری کی وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی. اور یہ تو سب سے بڑی وجہ یاد رکھیے آج جو مسلمان قرآن سے دور ہے وہ کیا ہے کہ قرآن ہمارے سمجھ میں نہیں آئیں گا. یہ سب سے بڑی وجہ. اور دوسری کسی کے اندر ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن کو پڑھے تو عمل کرنا پڑتا, نہیں پڑھے تو عمل نہیں. یہ ہے نا, یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. دونوں وجہ, ایک تو پڑھ سمجھ نہیں سکتے اور دوسرا پڑھے تو عمل کرنا پڑتا, نہیں پڑھے تو نہیں. حتیٰ کہ مسلمانوں نے جب تک لیا اس کو کہ ایک شخص کو ایک بار وہ گانے گا رہا تھا. ایک ہمارے ساتھ ایک عرب تھا, اس نے کیا کیا بولا, رکو قرآن کی آیت میں تم کو سناتا ہوں, تم نے غلط کام کی. تو اس شخص نے دونوں انگلیاں کانوں میں ڈالی اور پورے اس نے بھاگ رہا ہو, میرے کو مت سناؤ, میرے کو مت سناؤ آئے بول. تو اس کو 3-4 لوگوں نے پکڑ کے لائے, کان میں سے ہاتھ نکالے اور بچے کو اذان دیتے ویسا اس نے خیرت کیا اور پڑھ کے اس کا معنی سمجھایا. تو اٹھ کے اب کیا بول رہا, دھت بولے اب عمل کرنا پڑے گا. جب تک سنا نہیں تھا گانے چل رہے تھے, اب عمل کرنا پڑے گا. تو کیا قرآن واقعی میں ایسی کتاب ہے کہ پڑھے تو سنے تو سمجھے تو عمل کرنے تو نہیں. اور ایک بار ہوا بھی واقعہ, ایک جگہ درس لیتا تھا نا, تو ایک بار وہ بچہ ملنے لگا کہ جو ہے ہمارے جو ہے کچھ بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے والد صاحب بالخصوص, کہ مولانا کو بولنا قرآن کی زیادہ باتیں نہیں بتانا, صرف موٹا موٹا بتانا. ہم نے پوچھا کیوں, تو بولے دیکھو بولے جب تم اس کی باریکیوں میں جائیں گے نا تو تم کو عمل کرنا پڑے گا. اب میرے کو دیکھو بولے میری زندگی میں نے کبھی قرآن پڑھا نہیں اور میرے کو پوچھے گا بھی نہیں اللہ بولے قیامت دن عمل کا. اب تم سن رہے مولانا سے درس, تب کیا ہوگا, اللہ تم سے پوچھیں گا یہ کیوں نہیں کرے وہ کیوں نہیں کرے, میں تو آرام سے زندگی گزار رہا ہوں. تو اس لیے مولانا کو بولو زیادہ باریکی میں مت جائیے. اب میرا ایک سوال ہے, اگر اس چیز کو میں دلیل بنا لیا کہ قرآن پڑھے تو عمل کرنا پڑتا, اگر ایسا میں سمجھ رہا ہوں کہ قرآن پڑھے تو عمل کرنا پڑتا, تو میرا یہ سوال ہے جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گا, کون جائیں گا, کون, کافر. وہ بولیں گے اے اللہ مسلمانوں کو تو کم سے کم یہ معلوم تھا قرآن تیری کتاب ہے, ہم کو تو کچھ بھی نہیں معلوم تھا. معلوم ہوا تو مطلب علم آیا تو عمل کرنا بول رہے نا, ان کو تو علم ہی نہیں معلوم ہوا, ان تک بات ہی نہیں پہنچی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو وہ کیا کہیں گے اللہ سے, اے اللہ مسلمانوں کو سزا دو, ان کو تو معلوم تھا, ہم کو تو معلوم بھی نہیں تھا. جنت میں ہم سے پہلے گھس جائیں گے, یہ اگر دلیل بنائے تو. اور اسلام میں کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو کریے مت کریے سزا کا مستحق آدمی بن جاتا ہے. مثال دیتا ہوں میں, مثال کے طور پر ایسے شہر میں آیا گاڑی لے کر اور سگنل توڑ دیا. اب سگنل توڑا تو پولیس والا آگے پکڑا, سگنل کیوں توڑے تم نے, تو بولا صاحب اپنے کو معلوم نہیں سگنل توڑے تو فائن لگتا. تو کیا پولیس والا اس کو چھوڑ دیں گا, ہاں تیرے کو معلوم نہیں تھا جاتا. ایسا کریں گا تو پورے ہی لوگ معصوم نکلیں گے, میرے کو بھی نہیں معلوم, میرے کو نہیں معلوم. پولیس والا کیوں نہیں چھوڑیں گا بتائیے مجھے, کیا وجہ اس کے ہاتھ نہیں چھوڑنے کی, جبکہ میرے کو معلوم نہیں ہے. ہاں وہ بولیں گا کہ ہاں جب تم نے گاڑی چلائی تو اس کے کیا کیا قانون ہے معلوم کرنا تمہارا کام ہے, حکومت کا کام نہیں تم کو بتانا. سمجھ گئے بات سمجھ آ گئی. ایک انسان جو ہے گاؤں سے جو ہے شہر آیا, پھر اور بڑے بڑے ڈی پی ہوتے ہیں ہمارے شہروں میں, آیا اور ایک ڈی پی کے اندر ہاتھ ڈال دیا. اب اتفاق سے سمجھو بچ گیا, تو ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے, پوچھے کیا ہوا تھا, بیوقوف کبھی ڈی پی میں ہاتھ ڈالا. میرے کیا معلوم تھا بولے اس میں ڈی پی میں ہاتھ ڈالا تو کرنٹ لگتا. وہ کرنٹ کا کام تھا نا, میرے کو نہیں لگنا, میرے کو نہیں معلوم تھا کرنٹ رہتا بول کے اس میں, اور انگریزی میں لکھا ہوا تھا اس پہ, ارے اس میں لکھا ہوا تھا نا 25,000 وولٹ, میں کیا انگریزی میں لکھا ہوا, انگریزی تھوڑی آتی. تو کیا ایک آدمی کی لا علمی کی وجہ سے کرنٹ اس کو معاف کر دیں گا, یا پھر میسج والوں پہ کیس ڈال سکتا, تم پہ کیس ہے میرا, میرے کو 10-12 لاکھ روپے دو, میرے کو یہ ہوا. بولے کہ نہیں ہم نے سب کچھ لگا دی, ہندی اردو مراٹھی سب میں, تیرے کو نہیں آتا تو ہم کیا کرنا. تو یہی مثال ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ قرآن نہیں پڑھے تو عمل کرنا پڑتا, نہیں پڑھے تو پوچھ نہیں ہوں گی. تو یاد ہے کہ پڑھے اور نہیں عمل کرے ہوئے تو پوچھ, اور نہیں پڑھے اور نہیں عمل کرے تو ڈبل پوچھ, کہ پیدا ہوئے جس امت میں میری کتاب معلوم تھی اور پھر یہ غفلت, ڈبل پوچھ. اور اس کو ایک پوچھ کسی کو معلوم تھا کیوں کیا پھر ایسے, اللہ مجھ سے غلطی میں بڑا گناہ گار تھا, اس سے ڈبل پوچھ کہ معلوم اللہ کی کتاب اور اس قسم سے کفاروں سے جی حرکت کیا کہ آنکھ بند کر کے غفلت میں بیٹھا رہا کہ پڑھے تو عمل کرنا پڑتا, نہیں پڑھے تو کچھ نہیں. یہ ایک سب سے بڑی وجہ بنتی ہے آج نہیں پڑھنے. اور دوسری وجہ کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی, قرآن ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. اب میرا ایک سوال ہے, آپ نے اپنے بچے کو جو ہے ایک کالج اسکول میں ڈالا KG میں. اب جیسی بچہ KG میں گیا اس کو انجینئرنگ کی بکس دے دی پڑھانے کے لیے, فرسٹ ایئر انجینئرنگ کتابیں, اور روز ٹیچر اس کے مار رہے, روز مار رہے اس کو. جب بچہ گھر پہ ایک بار آیا تو کیا وہ روز کیوں مار رہے ہیں,
تمہاری غلطی ہوگی. نہیں بولے وہ ہم کو یہ پڑھا رہے ہیں. جب باپ نے دیکھا تو انجینئرنگ فرسٹ ایئر کی بک کس کو, کے جی کے بچے کو, کیا کریں گے باپ جا کے اسکول میں, کیا کریں گے مجھے بتائیے. ٹیچر کو ماریں گا, بولیں گا تم بیوقوف ہے, اس کی سمجھ اس کی عقل دیکھو, کے جی کا بچہ اور تمہیں کیا بک پڑھا رہے تم اس کو, ہے نا. نعوذ باللہ. جب مسلمان یہ بولتا کہ قرآن ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتا, یہ اپنے رب پر ایسا ہی الزام لگاتا ہے جیسا ٹیچر پہ آپ الزام لگائیں گے کہ ایک کتاب دی اور ایسی جو سمجھ میں نہیں آتی, یا ایک کتاب دی ایسی جو ہم سمجھ نہیں سکتے, یا ایک کتاب دی ایسی جو ہمارے پلے نہیں پڑ سکتی, تو ایسی کتاب دی کیوں پھر ہم کو. سوال یہ بنیادی. اللہ رب العزت جو ہر چیز کا جاننے والا ہے, کیا اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی مخلوق کتنا سمجھتی اور کتنا نہیں سمجھتی, اور اتنی بھاری کتاب دے دی کہ سمجھ نہ پائے اس کی مخلوق. تو نعوذ باللہ یہ تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غلطی ہے بہت بڑی, اور حجت ہے ہمارے خامدین اللہ ایسی کتاب کیوں دیا تھا ہم کو. کیا واقعی میں قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا؟ آئیے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کوئی سمجھ نہیں سکتا یا اس سے گمراہی آتی ہے, ان کا جواب سنیے کہ ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے. قرآن کس پر نازل ہوا؟ ہم پر اور آپ پر ہوا نہیں. کس پر نازل ہوا قرآن؟ عربوں پہ نازل ہوا, صحاباؤں پر, عربوں پہ نازل ہوا. عرب کے تعلق سے ہم لوگوں کو تاریخ میں کیا بتایا, یا کیا جانتے ہیں ہم تاریخ میں عربوں کی؟ دنیا کی سب سے جاہل قوم, سب سے جٹ قوم, کہ اپنے ماں سے زنا کرتے, باپ کی مرنے میں شادیاں کر لیتے تاکہ جائیداد بچے نہ, اپنی لڑکیوں کو دفناتے اور زنا کراتے, اور کیا کچھ انہیں برائی یہ نہیں, عورتوں کو بیچتے اور خریدتے اور یہ کرتے. ایسی قوم میں اللہ نے کیا بھیجا, کیا بھیجا؟ اپنا آخری رسول. سوال یہ ہے کہ اگر قرآن سب کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا تو اللہ نے آخری رسول جاہلوں میں کیوں بھیجا, علماء میں بھیجتا ہو. دنیا کی سب سے جاہل قوم میں یہ کتاب اتری, اور جب اس نے تھاما تو دنیا کی سب سے اعلیٰ اور افضل قوم بن گئی, ہے نا. عزت سے نام لینا پڑتا ہے, صحابہ ہے وہ سب عرب تھے, ہے نا. اتنی عظمت پالی. سوال یہ ہے, ہم تو کہہ رہے قرآن پڑھے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میرا سوال یہ ہے, وہ صحابہ جو کافر تھے ان پہ قرآن نازل ہوا, رسول نے ان کو پڑھ کر سنایا, وہ ایمان لاتے ہیں, ان کو سمجھتا ہے. ہم مسلمان اس خاندان مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, ہمیں قرآن نہیں سمجھتا. تو کون جھوٹا ہوا اس میں سے؟ یا تو وہ صحابہ جھوٹے نعوذ باللہ کہ انہوں نے کیا کیا کہ بولا ہم کو قرآن سمجھ میں آ گیا جبکہ وہ جاہل تھے, یا پھر ہم جھوٹے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے قرآن ہم کو نہیں سمجھ میں آتا, یا پھر اللہ سبحانہ نعوذ باللہ ایسی کتاب دے دی جو ہمارے پلے نہیں پڑتی. یہ تو اللہ پہ سراسر الزام ہو. اور دوسرا کہ قرآن پڑھ نہیں سمجھ نہیں سکتی, یہ تو ایک ہے. قرآن پڑھے تو گمراہی آ جاتی ہے, تو اتنا بدترین قول ہے جس نے لکھا وہ توبہ کرے اپنے رب سے. قرآن پڑھنے سے گمراہی آتی, اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود جو ہے قرآن کے اندر سورہ طٰہٰ سورہ نمبر آیت نمبر 123 میں دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے فمن اتبع ہدی فلا یضل ولا یشقی. اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ دنیا میں گمراہ ہوں گا نہ آخرت میں مصیبت آئیں گی. مطلب قرآن سے کیا آتی؟ ہدایت آتی. قرآن سے انسان گمراہ نہیں ہوتا. کون بول رہا ہے؟ میں بول رہا ہوں. کون بول رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے فمن اتبع ہدی فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ جس نے اس کی اتباع کی نہ قیامت دن کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. تو قرآن کیا دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے. کیا قرآن کا سمجھنا مشکل ہے؟ بالکل نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں کم و بیش 4 بار کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, نصیحت کے لیے آسان کر دیا. کیا ہے کوئی یاد کرنے والا, سیکھنے والا, سمجھنے والا, نصیحت کرنے والا؟ 4 بار صرف ایک سورت کے اندر. یسرنا القرآن سمجھتے ہیں؟ یسرنا القرآن کس کو بولتے ہیں؟ وہ چھوٹا عربی کا قاعدہ اس کو بولتے ہیں یسرنا القرآن. یسرنا الآسان, قرآن آسان قرآن. تو قرآن کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے قرآن کو آسان کیا سیکھنے, سمجھنے, یاد کرنے, پہنچانے کے لیے, نصیحت کے لیے. کیا ہے کوئی سیکھنے, سمجھنے, نصیحت کرنے, حاصل کرنے والا اس سے؟ تو اللہ بول رہا ہے قرآن آسان ہے سمجھنے, نصیحت کے لیے, اور ہم بول رہے ہیں نہیں. تو دونوں میں سے کون سچا ہے؟ یقیناً ہمارا رب, ہمارا قول جھوٹا ہے. اچھا, اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے گمراہی آتی ہے, میرا ان سے یہ سوال ہے, اور ایسے واقعات وہ خود سناتے ہیں جو یہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے گمراہی آتی ہے, کہ فلاں ایک شخص تھا قرآن پڑھا ہدایت پہ آ گیا, فلاں ایک غیر مسلم تھا قرآن پڑھا ہدایت پر آ گیا, فلاں ایک یہودی تھا قرآن پڑھا ہدایت پر آ گیا, فلاں ایک مجوسی تھا قرآن پڑھا ہدایت پر آ گیا, فلاں ایک سکھ تھا, بدھ تھا, قرآن پڑھا ہدایت پر آ گیا. میرا یہ سوال ہے, ایک غیر مسلم قرآن پڑھا ہدایت پر آ گیا, ایک یہودی نے قرآن پڑھا, تو کیا بننا چاہیے تھا اس نے؟ ہمارے اصول کے مطابق قرآن پڑھے تو کیا ہوتے؟ گمراہ. تو ایک یہودی نے قرآن پڑھ کر کیا ہو جانا چاہیے تھا؟ ایک گمراہ یہودی.
اور بڑھ جانا چاہیے تھا اسی گمراہی میں نا. ایک عیسائی نے قرآن پڑھا تو کیا بن جانا چاہیے تھا؟ ایک گمراہ کون عیسائی، بہت زیادہ گمراہ عیسائی. لیکن واقعہ تو الٹا ہی ہے. قرآن پڑھا ہدایت پہ آیا، قرآن پڑھا ہے، اور خود ہم سناتے خطے قرآن پڑھا ہدایت پر آ، قرآن پڑھا ہدایت پر آیا. اور ایک یہودی قرآن پڑھا ہدایت پر آ رہا، مجوسی قرآن پڑھا ہدایت پر آ رہا، عیسائی قرآن پڑھا ہدایت پر آ رہا، اور دوسرے غیر مسلم قرآن پڑھا ہدایت پر آ رہے. ایک مسلمان قرآن پڑھا گمراہ ہو جا رہا. یہ سب ادھر آ رہے اور ہم ادھر جا رہے ہیں. تھوڑا سا عقل ہے نا ہمارے پاس کہ وہ سب ہدایت پر آ رہے اور ہم کہاں جا رہے؟ ان میں سے کون سچا ہے؟ وہ واقعات جو ہو رہے وہ سچے ہیں یا جو ہم بول رہے وہ سچ ہے؟ واقعات جو ہو رہے وہ سچے ہیں کہ غیر مسلم ہدایت حاصل کرتے ہیں اس کتاب، اس لیے کہ اللہ کی کتاب اس میں چیز ہی ایسی ہدایت ہے. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بولتے اس سے گمراہی آتی. وہ لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے جو کہتے ہیں اللہ کی کتاب گمراہی دیتی. تو اللہ کی کتاب سمجھنا آسان ہے، یہ تو اللہ نے آسان کیا. اس میں ہدایت ہے اور سب کے لیے جاننا ضروری ہے. جو نہیں جانے گا ڈبل پکڑ ہوں گی، جو جان کے عمل نہیں کرے گا بہرحال اس سے بھی پکڑ ہے، لیکن جو یہ کہیں گا نہیں پڑھنے سے پوچھنی ہوں گی، یہ تو بہت زیادہ سخت گناہ گار ہے. اس نے تو عقیدہ ہی غلط رکھا کتاب کے تعلق سے. دوسری چیز جو ہے جو وجہ بنتی ہے قرآن کے پڑھنے کے اندر یہ سمجھنے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ قرآن کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ زیادہ علم حاصل کرنے سے انسان ہلاک ہو جاتا. بولے شیطان نے کیا کیا؟ بہت علم تھا لیکن ہلاک ہو گیا. تو کہتے ہیں قرآن اگر پڑھو گے دین سیکھو گے تو کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے. میرا یہ سوال ہے، شیطان زیادہ علم سے گمراہ نہیں ہوا، وہ اپنے تکبر سے گمراہ ہوا. شیطان اپنے تکبر سے گمراہ ہوا، زیادہ علم سے گمراہ نہیں ہوا. علم تو آپ کے لیے بہتر چیز ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو علماء کی یا علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت بیان کی قرآن کے اندر. اور ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ کیا جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں نبی دونوں برابر ہیں؟ تو اگر جاننے سے انسان گمراہ ہوتا تو اللہ کہتا ہے کہ زیادہ علم مت حاصل کرو. تو شیطان زیادہ علم سے گمراہ نہیں ہوا، شیطان اپنی ہٹ درمی سے اور اپنے تکبر سے جو ہے گمراہ ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ قرآن سے گمراہی آتی ہے یا پھر جو زیادہ حاصل کرنے علم سے انسان گمراہ ہو. اسی طرح جو بعض لوگ جو ہے بڑی عمر کی وجہ سے قرآن نہیں سیکھتے، ہم تو بہت بوڑھے ہو گئے اب کیا رہا. تو صحابہ پہ جب قرآن اترا تو کوئی 50 کوئی 60 کوئی 70 کوئی 100 سال کی عمر ہے اور قرآن سیکھ رہا ہے. اور ہم کہاں سے اب اتنا، اور ہم کیوں شرما رہے ہیں؟ تو قرآن کو پڑھنے مت شرمائیے، بالکل اس کو سیکھیے اگر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو عورتیں ہو یا مرد ہو، بوڑھے ہو یا بچے ہو، سب کا کام ہے قرآن سیکھیں بنا جھجک اور بنا شرم کے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص کو قرآن نہیں آتا وہ قرآن سیکھتا ہے اور سیکھنے میں غلطیاں کرتا ہے، اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ڈبل ثواب سیکھنے کا اور غلطیاں کرنے کا. اس لیے کہ اللہ کی کتاب سیکھتا ہے نا، اس کو اللہ ثواب دیتا ہے اس کو. اسی طرح جو ہے قرآن مجید کے ایک چھوڑنے کا یا اس کو نہیں پڑھنے کا سبب یہ بنا کہ ہم نے قرآن کے علاوہ دوسری بہت سی کتابیں ایجاد کر لی جس میں کچھ حصہ قرآن کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم قرآن کو مکمل چھوڑ کے اسی کو ہمیشہ پڑھتے زندگی بھر. 5 صورتیں 8 صورتیں 10 صورتیں 24 صورتیں 12 صورتیں 15 صورتیں نکال لیتے ہیں اور زندگی بھر پڑھتے. کبھی مصحف ہاتھ میں لے کر نہیں پڑھتے قرآن. اب ترجمہ اور وہ تو چھوڑ ہی دیجیے، آپ مخصوص چیزیں ہی پڑھتے ہیں اس سے. کیا واقعی میں قرآن صرف مخصوص چیزیں پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ لیکن مخصوص وقتوں میں مخصوص چیزیں پڑھنا چاہیے، لیکن مکمل سے مخصوص کر لینا قرآن کو اور اسی کو قرآن سمجھ کے تقدس سے پڑھنا، یہ جو ہے بہت غلط بات ہے اور یہ جو ہے بری بات ہے. عمران خان کے لیے خواتین انتظار کر رہی ہیں، عبدالعزیز کے لیے بھی. عمران اور عبدالعزیز، عمران خان اور عبدالعزیز، بہرحال تو ہم نے مختلف نسخے ایجاد کر لیے، مختلف کتابیں ایجاد کر لی، تو کیا ہوتا ہے قرآن سے ہماری اب دوری ہوتی جا رہی ہے. تو یہ بھی ایک وجہ بنی. تو ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو 5 صورتیں پسند ہے پڑھنا، قرآن میں سے ہی پڑھیے، اس کو الگ سے ضرورت نہیں اس کا نکال، اسی میں پڑھیے تاکہ پورے قرآن سے رغبت ہوتی ہے اور انسان دھیرے دھیرے پھر 1 2 اور پورا قرآن پڑھتا ہے. اسی طرح جو ہے ایک چیز اور عوام الناس میں لوگوں میں عام ہے قرآن کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اہل تصوف نے یا اہل تصوف جو لوگ صوفیہ ہوتے ہیں انہوں نے بھی قرآن کو بہت زیادہ بدزن کیا اور کہا کہ ایک ظاہری معنی ایک باطنی معنی ہے، تم کو ظاہری سمجھیں گا باطنی نہیں سمجھیں گا، تم کو جو ہے کھلا سمجھیں گا اندر کا نہیں سمجھیں گا، لہٰذا ہم جو بتاتے ہیں تم وہ سمجھو. اور اس چکر میں مسلمان اتنے ڈر گئے کہ کہا قرآن ہی مت پڑھو نا یار، اس لیے کہ اس کا معنی مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا کیوں پڑھیں. تو یہ اہل تصوف کے چکر میں جا کر جو ہے آپ جو ہے وہ نہ کریں، بلکہ اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو بہت بڑی ندامت اور بہت بڑے جو ہے نقصان جو ہے خسارہ ہم کو اٹھانا پڑے گا. اب قرآن چھوڑنے کا کیا خسارہ ہوگا؟ مختلف صرف 3 قرآن کی آیتیں رکھی بات ختم کرتے ہیں کہ کیا نقصان ہوگا قرآن نہیں پڑھیں گے. تو سب سے پہلا نقصان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نہیں پڑھنے والوں کی مثال دی اور بڑی بری مثال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. یہ آیت درحقیقت یہودیوں کے بارے میں تھی
لیکن افسوس کہ آج ہم بھی اس آیت میں شامل ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں کو توریت پر عمل کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اس کی توریت دی گئی تھی کہ اس کے حکموں پر عمل کیا جائے، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو ان کی مثال گدھے جیسی ہے کہ پیٹھ پر خوب کتابوں کا بوجھ لادے ہوئے ہیں اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اس کی مثال گدھے سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی ہی بری مثال اللہ کے پاس، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس آیت میں اللہ نے کیا کیا؟ وہ یہودی جن کو اللہ نے کتاب دی تھی، اپنی کتاب کو نہیں مانا، اس پہ عمل نہیں کیا، تو اللہ نے انہیں کیا کہا؟ گدھا کہا، گدھے سی مثال ہے۔ افسوس اگر مسلمان بھی قرآن کو یہیں لے کے چلے پھر تو اس کی مثال بھی گدھے سی ہی ہوں گی۔ تو جب توریت کے ماننے والوں کی مثال یہ چھوڑنے والوں کی، تو قرآن کو چھوڑنے والوں کی مثال بھی وہی۔ آئیے آگے اور کیا مثال ہے جو لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْ يَلْهَثْ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بہت بلند مرتبہ دیتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کے شخص کا جس کا نام بلم بن باورا تھا۔ اس شخص کے پاس اس کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا کبھی۔ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام آئے نبوت کا دعویٰ کیا تو بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ کے حق میں بد دعا کرو۔ اس نے کہا کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن قوم نے اس کو جو زبردستی کی اور اس کے دل میں جو ہے اس کی خواہشات نے جگہ بنا لی، جو بھی اس کو لالچ دی گئی، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بد دعا کر دیا۔ تو اللہ اس کی مثال دے رہا ہے کہ ہم اگر چاہتے تو اس کو اپنی آیتوں کی بدولت، کتاب کی بدولت اس کو بہت بلند مرتبہ دیتے، لیکن اس نے کیا کرتا؟ لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہشات پر چلنے لگا اور اس کی پیروی کرنے لگا، تو اس کی مثال کتے سی ہے۔ تو اس کی مثال کتے سی ہے کہ اس کو ڈانٹو ڈپٹو، بھاگتا بھی تو ہانپتا ہے اور بیٹھے رہتا بھی تو ہانپتے رہتا ہے۔ مطلب اللہ کی آیتوں کو نہیں سمجھنے والا اور اس کے بغیر اپنی خواہشات پہ چلنے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی شخص کی مثال میرے نزدیک نہیں، اللہ کے نزدیک کتے کی ہے۔ اور اوپر گدھا کہا پہلے، اب کتا کہہ رہا ہے اس شخص کو جو اللہ کی آیتوں کو چھوڑ کر زمین کے پیچھے، زمین کی چیزوں کے پیچھے یا اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ اب آئیے اور اس کے علاوہ کیا مثال اللہ فرماتا ہے انہی لوگوں کے تعلق سے جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم اذن لا یسمعون بہا فاولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ جن کے دل ہیں، لوگ ایسے جن کو دل اللہ نے دیا، جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ہیں جن سے نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ہیں جس سے نہیں سنتے، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے گمراہ ہیں۔ یہ لوگ جانور ہیں اور جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ دیکھتے ہیں اللہ کی کتاب، سمجھتے ہیں اس کو اللہ کی آیتوں کو، پھر بھی نہیں مانتے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جانور ہیں اور بلکہ بل ہم اضل، جانوروں سے بھی گئے گزرے ایسے لوگ۔ اللہ کے نزدیک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب، اس کی آیتوں کو نہیں مانتے، نہیں سمجھتے، نہیں عمل کرتے، ان کی مثال گدھے، کتے اور جانوروں سے بھی بدتر مثال ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں جو اتنا بڑا مقام دیا، ہم نے اس مقام کو چھوڑ دیا اور اللہ کی شکر گزاری نہیں کی کہ اس کے مقام کا جو ہے اس کی شریعت اور اس کے عمل کرے۔ اب وہ شخص جو اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھے گا، آخرت میں اس کے ساتھ کیا حال ہوگا وہ آپ جان لیجیے۔ اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، کہ وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے، اور قرآن اللہ کا افضل ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے جو ہے غافل رہتے ہیں، اللہ ان کی معیشت جو ہے کھینچ لیتا ہے۔ معیشت سمجھتے ہیں کمائی؟ تو اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو معیشت چلی جاتی ہے، آپ چاہے کتنا بھی کمائیں، معیشت اس کی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذن کا ونحشر یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن وہ اندھا اٹھائے جائیں گے۔ میں نے اس لیے کہا نا کہ قرآن میں تھوڑی بہت شرمندگی 4 10 20 لوگوں کے سامنے اگر ہوں گی، دیر سے بھی سیکھ چلتا ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بچہ قیامت تک پیدا ہونے والا سب موجود ہے، فرشتے اور اللہ اور جن اور سب کچھ، اور ان کے سامنے اندھا اٹھیں گا، سب سمجھ جائیں گے اللہ کی کتاب نہیں پڑھتا۔ اس سے اچھا ہے نا کروڑوں کروڑ لوگ سب ذلیلوں سے اچھا دنیا میں تھوڑے لوگ کی باتیں سن کے قرآن سیکھ لیں۔ قال اعما قال ربی لما، وہ آدمی کہیں گا قال ربی لما حشرتنی اعما، اے اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، وقت کنت بصیرا، جبکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، مجھے آنکھیں تھی۔ اللہ کہیں قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک یوم تنسی، تو نے دنیا میں ہماری آیتوں کو بھلا دیا، آج تو بھی بھلا دیا گیا ہے۔ تو قیامت دن جو انسان قرآن کو نہیں پڑھتا، نہیں سمجھتا، وہ اندھا ہوتا ہے۔ اور قرآن کی ایک زبردست مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ دل نہیں، وہ جو آنکھیں نہیں ہیں اور وہ جو کان نہیں جو دیکھتے اور سمجھتے ہیں، بلکہ تینوں میں دل ہے جو ان کے اندھے ہیں۔
اللہ نے قرآن کیا فرمایا وہ آنکھیں نہیں ہیں جو ان کی اندھی ہیں کافروں کی، بلکہ وہ دل ہے جو ان کافروں کے اندھے ہیں. مطلب اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتے، دل سے اندھے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے قرآن کو. آج مسلمانوں کی وہی مثال ہوگی، آنکھوں سے قرآن کو دیکھتے ہیں لیکن کبھی جو ہے نصیب نہیں ہوا کھولنا. حتیٰ کہ قرآن کا ایک نسخہ ہے کب سے، دادا پردادا کے زمانے سے رکھا ہوا. قرآن تو وہ ہونا چاہیے استعمال ہو کہ پھٹ جانا چاہیے، 1 سے 2، 2 سے 3 اور 2 سے 10 1000 قرآن خرید کے لانا چاہیے. استعمال ہوگا زمینی کاغذ اس پہ لگا ہوا، دنیاوی چیزیں پھٹ جائیں گی، دوسرا لائیے. لیکن سہج کے رکھا ہوا قرآن صدیوں سے، مطلب کبھی پڑھائی نہیں، استعمال ہوں گی تو چیز خراب ہوتی ہے نا، پڑھائی نہیں اس کا مطلب کبھی. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ دل نہیں ہے، وہ جو آنکھیں نہیں ہیں جو ان کی اندھی ہوتی ہے کافروں کی، وہ دل ہے جو ان کے اندھے ہوتے ہیں سینوں کے اندر. آج ہماری وہی مثال ہوگی کہ آنکھیں نہیں ہماری اندھی، دیکھتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن دل ہمارے اندھے ہو گئے. اور ایک واقعہ سن لیجیے، ایک شخص کا جو کہ نابینا ہے، شخص کا وہ نابینا ہے اور ایک عیسائی تھا. اس کو کسی نے اسلام کے بارے میں بتایا، اس نے اسلام قبول کیا اور اسلام پر چلنے لگا. لیکن اس کی خواہش تھی کہ اسلام بغیر قرآن کے کہاں ہوتا ہے، اور میں اندھا ہوں، اگر مجھے قرآن نہ آئے تو میرا کیا فائدہ اسلام مسلمان بن کر، کوئی فائدہ نہیں. کینیڈین ہے، وہ کینیڈا کے اندر عبد الملک ان کا نام ہے. جیروم کلیئر بلکہ مشہور شخصیت، ہندوستان بھی آئے تھے جیروم کلیئر، عبد الملک نام ہے. کہا کہ میرا اسلام قبول کر کے فائدہ کیا، جبکہ میں وہ قرآن نہیں آتا. دیکھیے ایک نو مسلم کی تڑپ، قرآن نہیں، اس کو معلوم قرآن نہیں مطلب اسلام نہیں، اور ہمارا کیا معاملہ ہے، صرف اسلام کا نام ہے، قرآن قرآن سب غائب ہے. تو کہا میرا فائدہ کیا. بہت کوشش کی، کسی نے بتایا سعودی عرب میں جو ہے یا افریقہ سے کہیں سے ایک نسخہ چھپا ہے جو بریل میں ہے، اندھوں کے لیے جو ہوتا ہے بریل میں ہے. اتنا خوش ہوا وہ شخص اور فوراً جو ہے وہاں لکھ دیا اور قرآن منگا لیا اور کہا کہ 6 جلدوں میں وہ قرآن میرے پاس پہنچا بریل میں. لیکن میں نے جب قرآن اٹھایا اور پڑھنے کی کوشش کی تو عربی بریل تھا، انگلش بریل نہیں تھا. اور میں انگلش بریل جانتا تھا پڑھنا، انگلش جو اندھوں کی زبان ہوتی ہے وہ جانتا تھا، وہ عربی میں تھا وہ بنا ہوا. بریل اندھوں کی زبان عربی میں تھی. کہا کہ میں تو بس افسوس پریشان ہو گیا. لیکن دیکھیے اس کی جستجو، کہا کہ نہیں قرآن نہیں تو اسلام نہیں. پھر اس نے کیا کیا، کہا کہ میں نے ایک عرب کو ڈھونڈا اور ایک دن اس نے کچھ پڑھ رہا تھا، میں نے کہا مجھے یہ قرآن کا پہلا کیا ہوتا ہے حصہ میرے کو پڑھ کے سنا دو. پھر وہ عرب نے اس کو پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین پڑھا. تو اس نے پوچھا یہ بسم اللہ، تو یہ پہلا جو ہے وہ بریل کا مطلب با ہوں گا، سین اس کے بعد ہاں ہاں، اور اس کے بعد میم ہاں ہاں. اس نے سورہ فاتحہ سے جو ہے عربی سیکھی پہلے کہ پہچان نہ شنا، با سین میم الف لام ہے، اچھا یہ اللہ، ٹھیک ہے. اور اس سے سیکھی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھنا سیکھا. دیکھیے جس طرح انگلش آدمی اسلام قبول کیا، نابینا مکمل اندھا، انگلش بریل ہے، عربی بریل نہیں آتی، تڑپ دیکھیے. اور اس نے وہ قرآن سیکھا اور عربی میں پڑھنے لگا اور اتنی بہترین قرأت سے اس کا جو انٹرویو تھا میں نے دیکھا، اتنی بہترین قرأت کی انہوں نے کہ دل کانپ گئے کہ کیا ہے یار یہ غیر مسلم آج ہم کو سکھا رہا ہے. لیکن تعجب تو تب ہوا کہ جب اس کا جو ہوسٹ تھا پروگرام میں کہا کہ آپ کی قرآن تو بتائیے. تو وہ آیت جو میں نے سنی نا، جب میرے کو آیت سمجھ میں کیا مانا ہے، اس میں انہوں نے اپنا قرآن اٹھایا اور جب سامنے کیا صرف وائٹ پیپر تھا، کچھ لکھا ہوا نہیں، کچھ لکھا ہوا نہیں، بریل لکھی نہیں جاتی ہو، محسوس کی جاتی ہو، پورے سفید کاغذ. لیکن تعجب ہوا اس سفید کاغذوں میں اس کے لیے ہدایت ہے، ہدایت ہے اس کے لیے. اس کے ان سفید کاغذوں میں وہ ہدایت تلاش کر رہا، اللہ نے اس کو ہدایت دی ان سفید کاغذوں میں، جس کو دیکھیں گے ہم تو بولیں گے فالتو، یہ جو ہے رف کاپی دکھ رہی، کوئی پھینک دو اس کو یا رف استعمال کر لو. یہ تو بریل جو ہے لکھی نہیں جاتی، وہ محسوس کی جاتی. تو جب اس کو قرآن بتایا گیا اسکرین پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، صرف گڈھے بنے میں چھوٹے چھوٹے باریک باریک. تو جب یہ آیت سمجھ میں، وہ آنکھیں نہیں ہیں جو اندھی ہوتی ہے، وہ دل ہے جو اندھے ہوتے ہیں. وہ اندھا ہے آنکھوں سے لیکن دل سے وہ پڑھ رہا ہے اللہ کا کلام. ہماری آنکھیں ہیں لیکن دل سے اندھے ہیں، ہم کو قرآن سمجھ نہیں آتا. کالے کالے اکشر ہیں ہمارے قرآن کے، ہم کو نہیں سمجھ میں آتے. اس کا قرآن کی مذہب پوری پلین ہے، اس کو لیکن سمجھ میں آتا ہے، اس سے ہدایت حاصل کر رہا ہے. اسی لیے میں نے یہ واقعہ سنا ہے کہ وہ آیت مجھے یاد آ گئی. وہ آنکھیں نہیں ہیں جو اندھی ہوتی ہے، وہ دل ہے جو سینوں کے اندر اندھے ہوتے ہیں انسانوں کے. تو اس کے لیے دیکھیے ایک سفید کاغذوں میں ہدایت بھری پڑی ہے، حالانکہ اندھا ہے وہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے ہدایت دیتا ہے کہ دیکھیے اس نابینا کو ہدایت دی اور آج عربی میں بریل پڑھتا ہے وہ اور قرآن کا ترجمہ کرتا ہے اور جو امام ایک مسجد کا. تو ہدایت حاصل کرنے والوں کے قرآن یہ، اور جو نہیں ہدایت حاصل کرنے والا ہے تو آپ کچھ بھی کر لیجئے، گھر میں قرآن رکھا لیکن نصیب نہیں. دیکھیے اس کو قرآن کسی نے بتایا اسلام، پھر وہ ڈھونڈتا ہے افریقہ سے یا جو امریکہ سے یا یوروپ سے سعودی عرب سے قرآن منگاتا ہے. یہاں سب کچھ گھر میں میسر ہے لیکن وہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کرتے. تو بس آخر میں یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے کہ موت آئے قرآن کو پڑھیے،
اس پر ایمان لانے جیسا حق ہے ویسا ایمان لائیے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اس پر عمل کیجیے اور اس کا جو حق ہے دوسروں تک پہنچائیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ موت اس کے اور لے اچ کے اور اس کے بعد فرشتوں سے کہے چھوٹ کا اور فرشتے جو ہے گزوں سے اور ہتھوڑوں سے ہم سے مارے۔ اس سے پہلے کہ ایسا ہو جو ہے ہم قرآن کو سمجھنے کی جو ہے کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، قرآن کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پھیلانا ہمارے لیے آسان کریں، اور جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب بھی موت ایمان پر موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔